بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور لائبہ۔ شروع اللہ کے مقدس نام سے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ شب معراج کی رات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون رو رہا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حور رو رہی ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام پاس گئے اور اس حور سے فرمانے لگے کہ اے حور کہ تم نے اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے؟ حور نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑے اور پھر میں اپنا حال دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ بس جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے اور حور کی یہ بات رسول خدا کو بتائی تو بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ بس پھر وہ حور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن جمال کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ رسول خدا نے فرمایا حور پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے اللہ تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ اب میری یہ خواہش بھی پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا۔ بس اللہ نے میری دعا قبول کی اور رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی اور حکم ہوا کہ حور جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک تجھے نظر آ جائے گی۔ بس پھر وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیوانہ بار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو یوں ہی نگاہیں اٹھیں، دل پر ایک بجلی گری اور آرزو کا سارا تصور چل گیا۔ اس دن سے آج تک بے چین ہوں اور غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حور کیوں؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ فہم کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ گزاروں گی، جس کا تصور ہی میرے دل کو وحشتناک کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ حور اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ سر سے پاؤں تک مجسمے سیاہی، اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چوڑے دانت ہیں، دھندلا چہرہ ہے، تنگ تاریک پیشانی ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ بس جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا شروع کیا تو حلیے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا تو بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال رضی اللہ عنہ کا ہے، ایک عاشق رسول کا سراپا، ایک وفادار، ایک گوہر لیاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو۔ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنے پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق کی وجہ سے ہر آشائشہ
عائشہ سے نے منہ پھیر لیا ہے، اپنے حسن اور جمال کا اتنا تکبر نہ کرو، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ بس رسول خدا کا یہ فرمان سن کر ہر حر اضطرابی شوق کی وجہ سے چینک اٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری معذرت قبول فرمائیں، میرا غم و علم شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق سعد میرے حصے میں آیا۔ بس رسول خدا نے اس حر کی معذرت کو قبول کیا اور دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جمال حوروں کا بڑھایا لگا کر ماتھے پر تل، خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اور نیک صالح عورتوں کو جو مقام حاصل ہوگا، مردوں کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ دنیا کی خاتون افضل ہیں یا جنت کی حور؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان علامات کا مختار سے بھی مختار حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیا جائے گا۔ جنتی عورت بے وقت 70 جوڑے پہنیں گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطرتی طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رخصتی رکھتی ہے اور حسن جمال کو، زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مصاحبت سے جنت میں عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ تھینک فار واچنگ میرے پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔